للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. If you were born between 1980 and 2000, ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سمین ابا جی.
ہماری تلاوت ہو گئی ہے. چلیے سسٹرز کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اب میں ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی کا استقبال کرتی ہوں کہ وہ آئے اور دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible؟ جی باجی الحمدللہ. دیکھیے میں اپنے جو ہے کہ موبائل ڈیٹا پر ہوں. وائی فائی از ناٹ ورکنگ کیونکہ تھوڑا سا آج جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کا کچھ پرابلم ہو گیا میرے گھر میں. آپ جلدی سے دعا کیجیے سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، تب آمین. تک کہ جو ہے میں اپنے موبائل ڈیٹا پر ہوں. سو آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ آواز ایک دم کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر جی کوئی باجی الحمدللہ. بریک ہو یا کچھ بھی ہو تو راہیلہ مجھے انفارم کر دیجیے گا آپ. ٹھیک ہے، جی باجی. اوکے. اب آیت نمبر 62 سے انشاءاللہ ہم لیں گے. اس سے پہلے ہم جو ہے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ آج جو ہے کہ ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 63 سے لے کے 73 تک کی کرنے کی کوشش کریں گے. 2 آیتیں شاید جو ہے کہ بچ جائیں کیونکہ بہت سارے ریفرنسز ہیں آج. سو مجھے لگتا ہے کہ 74 اور 75 جو ہے میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ وی ول میک این ایفرٹ کہ ہم 63 سے لے کر کے 73 نمبر کی آیت تک کے جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے انفیکٹ ہم آج دعا کریں گے مرحوم فریدہ مرچنٹ کے لیے. میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کلاس آن ہونے سے پہلے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی بتاؤں گی کہ ہماری بہت اچھی اسٹوڈنٹ ریگولر، یعنی جو کلاسز اگر آپ دیکھیں کہ بالکل بھی جو ہے پابندی کے ساتھ اٹینڈ کرتی تھی، اور اگر وہ کلاس کسی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر پائے تو وہ کوئی وجہ ہو سکتی، جیسے آئدر شی از ہاسپٹلائز یا وہ بیمار ہیں یا وہ ٹریول کرتی ہیں، وہ یعنی تھا تو وہ جو ہے کہ کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتی تھی. لیکن انہوں نے ہمیشہ ایفرٹس بھی کیا تھا، اور کل جو ہے کہ ان کا انتقال جو ہے ہو گیا. تو آپ جسٹ ہولڈ آن پلیز. اوکے، سو جو ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے کیونکہ کل جو ہے دوپہر میں اسی وقت جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بارے میں ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے زائدہ سچے دینا، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو، جو ہمیں سنڈے کی بیچ میں مورلز پڑھاتی ہیں سورہ نساء کے. تو وہ ان کی بیسٹ فرینڈ تھی. بیسٹ مطلب زائدہ آپا تو خود الحمدللہ جو ہے وہ 76 ایئرز کی ہیں، اور ان کی فرینڈ جو فریدہ مرچنٹ تھی وہ 79 ایئرز اولڈ، اور وہ بہت اچھے فرینڈ تھے. یعنی فریدہ آپا جو ہے یہاں پر یاری روڈ میں ان کا گھر ہے، تو وہ اکیلے رہا کرتی تھی کیونکہ ان کے جو بہو بیٹے اور پوتری ہے وہ سب جو ہے کہ نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں. تو الحمدللہ اینڈ اٹ واز ویری نائس کیونکہ وہ گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن کلاسز اور نماز اور عبادت میں وہی سارا وقت ان کا اسی میں جاتا. اور زائدہ آپا بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں قرآن کی تلاوت کرنا اینڈ ساری چیزیں اور ساری کلاسز کو اٹینڈ کرنا، دونوں کا یہ جو شوق بھی تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ زائدہ آپا ان کے پاس جایا بھی کرتی تھی، اور اسی طریقے سے یعنی ایوری آلٹرنیٹ منڈے زائدہ آپا کا جانا ہوتا ان کے پاس. شی واز ڈائبٹک، اور پہلے جو ہے ان کو کینسر کا بھی کچھ پرابلم ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ انہوں نے ریکور کر لیا تھا. یعنی 1 سال کے اندر ہی وہ ٹھیک ہو گئی تھی الحمدللہ. اور میں نے بھی ان کو جو ہے وزٹ کیا تھا ان کے گھر پہ، تو ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک تھی، مگر ڈائبٹک بھی تھی. اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ زائدہ آپا کل ان سے ملنے گئی تو ان کے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا. پھر جو ہے چاوی کسی سے لی گئی، اور پھر جو ہے وہ دروازے کو کھولا. لیکن الحمدللہ یعنی وہ تھی اچھی تھی، لیکن جیسے بیمار لگ رہی تھی. اور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے زائدہ آپا بتاتی ہیں کہ جو ہے ان کا انتقال انہی کے سامنے ہو گیا، اور کلمہ نصیب ہوا. بہت اچھی یعنی بیوٹیفل ڈیتھ. گریجولی جو ہے اپنے گھر میں جو ہے ان کا خاتمہ ہوا. سو ان کے بیٹے کے لیے جو ان کا انتظار ہو رہا تھا، تو ان کی جو ہے کہ ایک وصیت تھی زائدہ آپا سے کہ لبنہ باجی آ کے جو ہے مجھے غسل دیں گے. تو اسی لیے مجھے پہلے لگا کہ آج دوپہر میں جو ہے ان کو جو ہے غسل دینا ہے. کلاس بھی شاید میں نے شیرین کو بولی تھی کہ آج کی کلاس ہم کینسل کر دیں گے، مگر
الحمدللہ ان کا جو غسل کا جو پارٹ تھا وہ صبح میں مارننگ میں جو ہے وہ مکمل ہو گیا. ابھی تک تو ان کو دفنا بھی چکے ہوں گے, یعنی ویٹ ہو رہا تھا ان کے بیٹے کے لیے. سو اسی لیے جو ہے ورنہ آج کی کلاس شاید نہیں ہو پاتی, بٹ الحمدللہ کیونکہ ان کا پروسیس جو ہے وہ مارننگ میں کمپلیٹ ہو گیا, تو الحمدللہ وی آر ہیونگ اے کلاس ٹوڈے. تو میں اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ her death was beautiful, اور کلمے کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے گئی ہیں, اور اپنے مرتے دم تک کی نماز, قرآن اور ہر عبادت پر جو انہوں نے فوکس کیا, اور ہماری بہت ہی اچھی ریگولر اسٹوڈنٹ تھی. تو آپ سب سے میں گزارش کروں گی کہ پلیز جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور جو ہے کہ جیسے ہم نارملی ہر کلاس کے بعد میں جو ہے دعائیں مغفرت کرواتے ہیں, تو انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کے لیے وہ لگائیں گے. آپ سب سے میں درخواست کرتی ہوں کہ پلیز آپ ہر ایک انڈیویجول لیول پہ جو ہے کہ فریدہ مرچنٹ ان کا نام ہے, ان کے لیے پلیز نام لے کے ان کی مغفرت کے لیے آپ ضرور جو ہے دعا کرنا, کیونکہ اب یہی چیز ہے جو ان کو کام آئے گی. اور وہاں کی جو کرنسی ہے وہ کیا ہے, یا تو ان کے اعمال نامہ ہے, اور جو ہے کہ مغفرت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کو دعائیں مغفرت ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اور ان کو دے سکتے ہیں. تو درخواست کروں گی کہ آپ سب جو ہے کہ پابندی سے جو ہے اس کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ بس کی نماز پڑھ لیں یا جب بھی آپ کو یاد رہے, پلیز جو ہے فریدہ مرچنٹ کے لیے ضرور 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 دعا کیجیے, ٹھیک ہے. چلیے اب جو ہے میں کلاس کا آغاز کرتی ہوں دعاؤں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو, اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ, اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین, اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی, آمین یا رب العالمین. اور ساتھ میں آپ یہ بھی دعا کریں گے کہ جو لوگ جو ہے ان کے پاس موجود تھے, جنہوں نے جو ہے ان کے جو ہے کہ غسل میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا, آپ نے ان کے لیے بھی چاہوں گی کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں, ٹھیک ہے. اور واقعی میں تو اسی لیے وہاں آسانی سے جا سکی کہ الحمدللہ میری فرینڈ جو ہے میرے ساتھ تھی, تو الحمدللہ وہ مجھے لے گئے, ہم دونوں نے جو ہے کہ شرکت کی ان کے غسل میں, ٹھیک ہے. تو آپ ان سب کے لیے جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ دعا کیجیے, اوکے. چلیے اب آیت نمبر جو ہے وہ 62 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جسٹ گیو می اے بریک فار اے منٹ پلیز. میرے گھر میں تھوڑا سا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کام چل رہا ہے, جسٹ وانٹ ٹو سی. تو آپ تھوڑا سا جو ہے کہ ہوسٹ راہیلہ, آپ ذرا تھوڑا سا کلاس کو ہینڈل کیجیے پلیز. جی باجی. سسٹرز باجی آ رہے ہیں, پلیز اسکرین پہ لگی ہوئی آیت آپ ریڈ کریں. له خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. Allah is the creator of everything. He is ever watchful over everything. سسٹرز اگر آپ کو آیتوں کے متعلق کوئی کوشچن یا کوئی سوال ہوگا تو آپ باجی کو میسج کر سکتے ہیں پرسنل پہ, اور باجی جب فری ہوں گے تو آپ کو میسج کر دیں گے. Allah is the creator of everything. He is ever watchful over everything.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, آیت نمبر 62 لیتے ہیں راہیلہ. جی باجی آیت لگی ہوئی ہے 62. اوکے, اور میری آواز جو ہے سب کو کلیئر ہے نا؟ جی باجی الحمدللہ. اوکے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے یہ پچھلی مرتبہ آیت نمبر 63 تک کیے تھے, لیکن میں ریکیپ کر رہی ہوں تاکہ آگے کی آیت آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ اللہ, اللہ خالق, خالق ہے, کلی شیء, ہر ایک چیز کا اللہ خالق ہے. خالق یعنی کیا؟ خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. اللہ خالق ہے ہر چیز کا, یعنی پیدا کرنے والا. اور جب وہ خالق ہے, اس نے اس چیز کو بنایا ہے, پیدا کیا ہے, تو آپ دیکھیں وہ اس پہ نگران بھی ہے. خالق ہے, مالک ہے, نگران ہے, وہ اس پر واچ رکھتا ہے نا. اللہ نے اگر کوئی چیز کو پیدا کیا ہے تو اس کی حفاظت اور اس پر واچ رکھنا یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز اللہ خالق, اللہ خالق ہے, کل شیء, ہر ایک چیز کا, وہ اور ہوا وہ, اللہ اوپر, کل شیء, ہر ایک چیز کے, وکیل, نگران بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس چیز کی وہ واچ بھی کر رہا ہے. تو جو خالق ہے وہی وکیل ہے, یہ اس کا معنی ہے. جس نے پیدا کیا وہی مدبر ہے, وہی اپنی چیز کی حفاظت کرے گا. اس نے بنایا ہے تو چیز کی حفاظت اسی کا ذمہ ہے. یہ ہو گیا اتنا. پھر لہو, لیے اس کے, یعنی اللہ کے لیے, مقالد, پونجیاں, پونجیاں مانے کیز, پونجیاں ہے السماواتی, آسمانوں کی, والارضی, اور زمین کی. پونجیاں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا سلیوشن, چابی ہے نا اللہ کے پاس ہے. سارے جو تالے ہیں ان سارے تالوں کی چابی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے. اس کا مطلب سارے ہمارے پرابلمز کے سلیوشن اللہ کے پاس ہے. پھر وہ پرابلمز اگر وہ تالے جو ہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں, سب کی کنجی اللہ کے پاس ہے نا. اب سوچیں آپ کہ اللہ اگر خالق ہے, اللہ اگر وکیل ہے, ہر پرابلمز کا جو ہے وہ سلیوشن اس کے پاس ہے, تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو پکڑنا چاہیے نا, اسی کے پاس جانا چاہیے نا. اسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ وکیل ہے, اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ ایک معنی ہے اس کا. والذین, اور وہ لوگ جو, کافروا, جنہوں نے کفر کیا, بی آیاتی, 7 آیتوں کی, اللہ کی, اللہ کی یعنی اللہ کی. اللہ کی آیتیں کیا ہے؟ کونی اور شرعی. کونی یعنی کونی اور شرعی, شرعی مطلب یہ جو کتاب کی آیتیں اس کو ہم شرعی آیتیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کی آیتیں. اور کونی آیتیں مطلب کائنات کی آیتیں. کائنات کی جو آیتیں وہ کیا ہے؟ آسمان, زمین, سب کا جو ہے اللہ نے کس طریقے سے اس کو بنایا. اور کوئی جو کہے کہ میں نہیں مانتا کہ بھائی آسمان اور زمین اللہ کا بنایا ہوا, تو یہ کیا ہے؟ تم نے پھر اللہ کی کونی آیتوں کا انکار کیا. اور اسی طریقے سے قرآن میں جو احکامات ہے, کوئی اگر اس کا انکار کرے تو پھر کیا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے کفر, انہوں نے کفر کیا. سو والذین, اور وہ لوگ جو کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ساتھ اللہ کی آیتوں کے ساتھ, پھر وہ بڑے بھلے ہی کتنے بھی کامیاب ہو دنیا میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی ہے وہ لوگ, ہم الخاسرون, یہ خسارہ پانے والے, یہ نقصان اٹھانے والے. پھر یہ کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو, یہ کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہو, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی شرعی اور کونی آیتوں کا انکار کیا ہے. سو جو آخرت میں جو ناکامیاب ہیں وہ حقیقی میں جو ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں ناکامیاب ہے. ہم کو کیا لگتا ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہے وہ بڑی کامیابی, فوز العظیم. دیکھیے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ پرماننٹ کامیابی, اور وہ امپورٹنٹ ہے. اور جو رہ گئی دنیا کی کامیابی, تو یہ تو ٹیمپرری ہے, یہ تو ٹیمپرری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ میں جو ہے کفر کرتے, انکار کرتے ہیں, دراصل ایکچولی یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھی پچھلے ہفتے کی 63 نمبر کی آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ کیا, اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے ریکیپ کر دیا. آج جو ہم آیتیں کرنے والے وہ تو آیت نمبر 64 سے جو ہے وہ آن ہونے والی ہے. تو آیت نمبر 64 جو آج ہمارا سبق ہے, تو یہاں 61 اور 62 میں نے کیوں ریکیپ کروایا؟ کہ اللہ ہی خالق ہے,
تو اللہ ہی مالک ہے، اسی کے پاس جاؤ، اسی سے مدد حاصل کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کی آیتوں کا کفر کرو، کفر نہ کرو، ورنہ تمہیں خسار جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آیت نمبر 64 میں، کیا؟ کل، کل کہہ دیجئے، کیا اے نبی کہہ دیجئے، کیا فغیر اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے، تأمرونی تم حکم دیتے ہو مجھے، کیا اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کو جاہل کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کو یہاں دراصل جاہل کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اہل مکہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے، ہے نا؟ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے بتوں کو مانو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی طرف پکارتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں ہم تمہارے اللہ کو مانیں گے، تم جو ہے وہ 1 سال کیا کریں، صرف ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دو۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، کل ان سے کہہ دیجئے، کیا فغیر اللہ پھر سوائے اللہ کے، تأمرونی تم حکم دیتے ہو مجھے، اعبدا کہ میں عبادت کروں۔ اب آپ کو پیچھے جو ہم نے ریویژن کیا ہے وہ کام آئے گا۔ پیچھے والی آیت نمبر 62 میں اگر آپ دیکھیں، اور 63 نمبر کی آیت میں اللہ کون ہے، اللہ کا ڈیفینیشن، اللہ کیا ہستی ہے، یہ بتایا گیا۔ کیونکہ یہاں ایسے خالق کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں دیکھو خالق اللہ ہے، آیت نمبر 62 میں ہم نے دیکھے نا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہم نے آیت نمبر 62 میں دیکھا تھا یہ بات، دیکھے تھے کہ نہیں؟ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ خالق اللہ ہے، تو پھر مالک بھی اللہ ہے، اور پھر آیت نمبر جو ہے 62 میں یہ بھی کہا کہ وکیل بھی اللہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، آیت نمبر 63 میں کیا کہا؟ مقالد اللہ ہے، یعنی پونجیاں بھی، سارے پرابلمز کی، سارے تعلق کی چابی بھی اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ مالک ہے۔ اور تم چاہتے ہو، نبی کہہ رہے کہ میں کسی اور کا بندہ بن جاؤں، یعنی ایسے اللہ کو چھوڑ کر، ایسے اللہ جس کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں سارے معاملات کی، اس کو چھوڑ کر کے میں دوسروں کو الہ بناؤں۔ بالکل اب دیکھیں سینسیبل بات ہے، بالکل سینسیبل بات ہے نا یہ، کیونکہ ایک طرف آیت نمبر 62 میں ہم دیکھ چکے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی مقالد ہے نا، وہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ایسے اللہ جس کے ہاتھوں میں کنجیاں ہیں سارے معاملات کی، اس کو چھوڑ کر کے نبی کہہ رہے میں دوسروں کو الہ بناؤں، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، کوئی دوسرے کو خوش کرنے کا آرڈر دے اللہ کو چھوڑ کر تو وہ جاہل ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا اگر تم کسی اور کو خوش کرنے کا آرڈر دو یا کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو وہ جاہل ہے، پھر خواہ وہ ہائیسٹ ڈگری رکھتا ہو دنیا میں، اللہ ایسے کو جاہل کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز ہو سکتے ہیں دنیا میں، یعنی آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جاہل ہے، خواہ وہ ہائیسٹ ڈگری رکھتے ہو دنیا میں۔ دیکھیے جہالت کے نا 2 معنی، ایک ہے لا علمی اور ایک ہوتا ہے حماقت، یا یعنی لا علمی ہے اور ایک ہے نا جان بوجھ کے کرنا، یا بندہ جانتا ہی نہیں یا جان کر سمجھتا ہی نہیں، ایک وہ ہے ہم اس کو جہالت کہیں گے کہ بندے کو علم ہی نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک وہ ہے جو جان کر سمجھتا نہیں۔ تو دیکھیے جو جن کو علم نہیں ہوتا ہے نا، جیسے آپ ان کو علم دیتے ہو تو چانسز ہے کہ وہ پلٹ آئے، وہ توبہ کر لے، وہ رجوع کر لے اللہ کی طرف، لیکن جو جان کر سمجھ کر پھر بھی یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اگنور کر رہے ہیں، ڈھیٹ ہے وہ۔ تو جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے، اس میں ہم کو سمجھ میں آیا۔ تو یہ 62
اور 63 اور 64 کا کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اسی لیے تو میں نے ریکیپ کروایا. تو 62, 63 اور 64 میں ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہاں خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, وکیل اللہ ہے, مخالد اللہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بولو تم چاہتے ہو کہ کسی اور کا بندہ بن جائے. ایسے اللہ جس کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں سارے معاملات کی, اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے بن جائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر ایسا شخص کیا ہے؟ اگر کوئی تم کو ایسا حکم بھی دیتا ہے نا تو وہ جاہل ہے, اس کی بات نہیں سننا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں پر کہی. اب آیت نمبر 63 لگائیں باجی. What does 65 sorry 65 نمبر کیا ہے؟ یہ ہو گئی ہماری. Yes. What does 65 says? 65 نمبر کی آیت جو آج کی ہے آن گوئنگ, اور پیچھے جائیں. 65 yes. وَلَقَدْ اور لقد بلا شبہ اوحیا وہی کی گئی الیکا میری طرف. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ شرک کی طرف بلا رہے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو بولو کہ میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف جاؤں تو پھر میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر ایسے لوگ جو مجھے حکم دیتے ہیں وہ کیا کیٹیگری میں؟ جاہل کیٹیگری میں. جبکہ اب سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کر سکتے تھے؟ آپ کے پاس تو وہی آتی تھی, آپ کو تو سب سمجھ میں آ گئی تھی بات. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس وہی آتی اور میں پھر بھی یہ کام کروں. وَلَقَدْ اور لقد بلا شبہ اوحیا وہی کی گئی الیکا میری طرف. کیا اللہ نے یہ قرآن میرے طرف وہی کی ہے اور مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے توحید کے بارے میں, اور صرف میری ہی طرف جو ہے وہ وہی نہیں کی گئی, وہ اور الی طرف الذین ان لوگوں کے من قبلک جو آپ سے پہلے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے تھے کس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے؟ آپ دیکھیں جو پہلے گزشتہ پیغمبر تھے نوح علیہ السلام, اور پھر جو ہے ہود علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی تھی. تو ان یہ جو سلسلہ ہے وہی کا یہ کوئی نیا نہیں, میرے پاس یہ وہی آتی ہے, پہلے والوں کے پاس بھی آتی تھی. اور پھر کیا کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں, لئین البتہ اگر اشرکتا. یہ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ لئن سے, کیونکہ بات یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے. ہم کو کیسا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے الیکا میں نبی کی طرف اشارہ ہے, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ میں نبی کی طرف اشارہ ہے. تو جہاں پر ہم کو ق دکھ رہا ہے تو یعنی بات یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ بِلَا شُبْهَ أُوحِیَ إِلَيْكَ, کہ وہی کی گئی میری طرف. نبی کہہ رہے ہیں اور طرف ان لوگوں کے جو مجھ سے پہلے تھے. اور کیا کہا گیا تھا ہم کو؟ لئین البتہ اگر اشرکتا, شرک کیا میں نے. اب یہاں تک کس کی طرف ہے اشارہ؟ پیچھے میں نے آپ کو بتا چکی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں کرنے والے تھے, مگر آپ کو بول کر کے ہم کو کہا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر کے ہم کو کہا جا رہا ہے کہ لئین البتہ اگر اشرکتا, آپ بھی شرک کرے, لیحبطن ضرور ضائع ہو جائیں گے, عملوں کا آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. کیا کہا یہاں پر آیت نمبر 65 میں؟ آپ سے اور پہلے پیغمبروں سے وحی کر کے خطاب کیا گیا ہے کہ اگر شرک کیا تم نے تو ضرور ضائع ہو جائیں گے اعمال تمہارے. نبی سے کہا جا رہا ہے شرک کا گناہ ایسا ہے کہ انسٹنٹ نقصان کیا ہوتا ہے بتائیے؟ یہ شرک کا گناہ ایسا ہے کہ انسٹنکٹ جو نقصان ہے یعنی فوری طور پر جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ اعمال ضائع, اعمال کا صفایا ہو جاتا. شرک سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. جو بھی اچھا کام کرا دھرا کیا گیا ہے وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو شرک ایک ایسا بوم کی طرح ہے جو کسی جگہ برسے تو کچھ نہ باقی چھوڑے. معمولی نہیں ہے بات. ایک شخص دنوں اچھے نیک کام کرتا رہتا ہے. سوچئے میں ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. ایک شخص دنوں اچھے نیک کام کرتا رہتا ہے,
اور ایک شرک کرتا تو گویا سارے کام کی صفائی ہو گئی. سمجھے آپ؟ جیسے توبہ سارے گناہ مٹا دیتی ہے نا, ہم پیچھے کر چکے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, قل یا عبادی الذین اسرفوا, ہاں کہ تم مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے, تم سوری کر لو تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جیسے توبہ سارے گناہ مٹا دیتے ہیں, ایسے شرک ساری نیکیاں مٹا دیتا ہے, ساری نیکیاں مٹا دیتا ہے. اور یہاں ڈائریکٹلی کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی جو ہے, سارے پیغمبروں کو بھی کہا جا رہا ہے اور جو ہے نبی کریم کو بھی کہا جا رہا ہے. لیکن نہ پیغمبر یہ کام کرنے والے تھے اور نہ نبی کریم, لیکن ان کو بول کے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کوئی جو ہے نیکی کے کتنے بھی کام کر لے لیکن ساتھ میں اگر وہ شرک کر دیتا ہے تو وہ سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے. اسی لیے تو کہا لئن اشرکتا لیحبطن, کہ البتہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو ضرور ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال. وتکونن, اور ضرور تم ہو جاؤ گے من الخاسرین, نقصان اٹھانے والوں میں سے. نبی کریم کو کہا جا رہا ہے. اور اسی طریقے کی ایک آیت ہے جہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے 18 پیغمبروں کے نام لے کر کے باقاعدہ ان کی طرف ایڈریس کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر انوالو ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے پیغمبر شرک کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس میں سب کے عمل ضائع کر دیتا. لگائے باجی الانعام کی آیت نمبر 82 سے لے کر 88 تک کے ہم کو سارے پیغمبروں کی لسٹ یعنی نام ملتے ہیں ہم کو. دیکھیے الذین, وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے, ولم, اور نہیں کیا کیا انہوں نے, یلبسو, نہیں انہوں نے ملایا ایمانہم, اپنے ایمان کو, بظلم, ظلم کے ساتھ. اولئک, یہی ہے وہ لوگ, لہم, ان کے لیے, الامن, امن ہے, وہم, اور وہی, مہتدون, ہدایت یافتہ. یعنی یہاں پر ملاوٹ ایمان میں کیا ہے, ایمان کے اندر ملاوٹ کا سے مراد یہاں پر کیا ہے, دراصل شرک. تو وہ لوگ جو ایمان ایسے لائے کہ انہوں نے ملایا نہیں ان کے ایمان کے ساتھ, ظلم کو شرک نہیں کیا, تو پھر یہ لوگ امن سے رہ سکتے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ لوگ. وتل کا, اور نیکسٹ آیت لگائیے پلیز, چینج کرتے جانا جیسے کہ آیت ختم ہو. آیت 83 اللہ نام کی, وتل کا چینج, وتل کا, اور یہ ہے, حجتنا, حجت ہماری, آتیناہا, دیا تھا ہم نے اسے ابراہیم. ابھی گنے آپ یا کتنے جو ہے پیغمبر اور انبیاءوں کا جو ہے نام لیا جا رہا ہے اور ان کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو سب کے اعمال اللہ ضائع کر دیتے. ان کے ایک ایک کے نام لیا جا رہا ہے. واپس سے دیکھیے وہ تل کا, اور یہ ہے حجتنا, حجت ہماری, آتیناہا, دیا تھا ہم نے اسے ابراہیم, ابراہیم کو, علی قومہ, اس کی قوم پہ, نرفعو, ہم بلند کرتے ہیں, درجات, درجات, من نشاء, جس کے ہم چاہتے, ان ربک, بے شک آپ کا رب, حکیم علیم, بہت جو ہے حکمت والا اور بہت علم والا. وَوَهَبْنَا, دیکھیے اب کس کا نام لیا, کتنے ہو گئے آپ کو گننا ہے, میں آیت پڑھ رہی ہوں. ہم نے پہلے کس کا لیے, ابراہیم علیہ السلام کی بات, نمبر 1 ہو گیا. وَوَهَبْنَا, اور عطا کیا ہم نے, لہو لیے اس کے, اسحاق, سیکنڈ, اسحاق علیہ السلام, وَيَعْقُوبَ, اور یعقوب, کلن, ہر ایک, ہدینا, ہدایت دی تھی ہم نے, وہ نوحن, اور نوح. آپ کاؤنٹ کرتے جائیے, تابندہ آپ تو ریکارڈ رکھیے, میں آپ کو اینڈ میں پوچھوں گی, آئی ایم ناٹ کیپنگ اکاؤنٹ. سو وَوَهَبْنَا, اور دی عطا کیا ہم نے, لہو لیے اس کے, اسحاق اور یعقوب, کلن, ہر ایک کو, ہدینا, ہدایت دی ہم نے, وہ نوحن, اور نوح علیہ السلام کو, ہدینا, ہدایت دی ہم نے, من قبل, اس سے پہلے, ابراہیم علیہ السلام کے پہلے, وہ من ذریتی, اور اس کی اولادوں میں سے, داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون, کذالک نجزی المحسنین, ہم جو ہے جزا دیتے ہیں ایسے ہی سارے احسان کرنے والوں کو. وہ زکریا, اور زکریا علیہ السلام, وہ یحییٰ, اور یحییٰ علیہ السلام, وہ عیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام, وہ الیاس, اور الیاس, کلن, ہر ایک, من الصالحین, نیکوکاروں میں سے تھا. وہ اسماعیل, اور اسماعیل, والیسع, اور الیسع, وہ یونس, اور یونس, وہ لوطن, اور لوط, وہ کلن, اور ہر ایک, فضلنا, فضیلت دی تھی ہم نے, علی العالمین, تمام جہان والوں کو. ومن نیکسٹ آیت کرنا, ومن آبائہم, اور ان کے آبا و اجداد میں سے, وہ ذریتہم, اور ان کی اولادوں میں سے, وہ اخوانہم, اور ان کے بھائیوں میں سے,
वस्तबैनाहुम, और चुन लिया था हमने, वहदैना, और हिदायत दी थी हमने उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ। ज़ालिका हुदल्लाह, ये हिदायत है अल्लाह की, याहदी, वो हिदायत देता है बिही, साथ उसके मन जिसे चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। वल्लऊ, देखिए अब इतनों के नाम लेने के बाद एंड में क्या कहा, वल्लऊ, और अगर, अशरकू, वो शिर्क करते, कौन, वो जिन जिन के नाम अभी मैंने लिए, तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं, लहाबिता, जरूर अलबत्ता जाया हो जाते, अनहुम, उनसे, माँ, जो वो कानू थे अमल करते। यानी आप सोचे इतनों के नाम लिए गए हैं और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अगर ये भी शिर्क करते, जिन जिन के नाम अभी मैंने आपको लेके बताए, कितने टोटल नाम हो इसमें ताबिंदा, कितने नाम थे, 18, यस 18 हो गए बाजी। 18, करेक्ट। कुछ जिनको 15 मिले उन्होंने कुछ 3 नाम छोड़ दिए हैं, मुझे लगता है इब्राहिम और इसहाक और याकूब आपने छोड़ दिए होंगे, तो उन सबको अगर आप गिने टोटल तो 18 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और उस 18 नाम के बाद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ पर क्या फरमाया है कि अगर ये भी शिर्क करते तो हम क्या कर देते, एकदम एंड में देखिए ना, वलऊ अशरकू, और अगर वो शिर्क करते, लहबिता, अलबत्ता जाया हो जाते, अनहुम, उनसे, माँ, जो कानू थे वो यामलून, वो जो अमल करते उनसे सब क्या हो जाते, वो सब बर्बाद हो जाते। यानी मॉरल क्या मिला हमको यहाँ पर, नेकी जाया, गुनाह लाजिम, शिर्क क्या है, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। ये आयत आपसे खिताब करके एक्चुअली हमको सुनाया जा रहा है, पैगंबर वो ये काम करने वाले थे नहीं, लेकिन उनको बोल करके हमको सुनाया जा रहा है। सो शिर्क किसी से गवारा नहीं, चाहे कोई सैयदुल अंबिया क्यों ना हो। अल्लाह सुभान व तआला जो है वो शिर्क की माफी नहीं। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का वाले शिर्क की तरफ पुकार रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो हुक्म तौहीद का दिया गया हूँ, और क्या मैं अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करूँ, तुम्हारी बात मानूं, मैं जाहिलो। और हालांकि मेरे तरफ तो वही की गई और मुझसे पहले भी जो है वही कर चुके अल्लाह सुभान व तआला, जो मुझसे पहले पैगंबर आए थे, और वो क्या वही थी, लइन अशरकत ला यहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अगर ए नबी करीम तुम भी शिर्क करते तो हम तुम्हारे अमाल को जाया कर देंगे। तो शिर्क क्या है, शिर्क ऐसे बॉम्ब की तरह है जो किसी जगह बरसे तो कुछ ना बाकी छोड़े, मामूली नहीं ये बात। दिनों तक एक इंसान अच्छा काम करता रहा और एक शिर्क कर दे तो सारा काम बर्बाद हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई आपकी आयत नंबर 65। सबको समझ में आ गई? और राहिला प्लीज पूछ लीजिए वो आयत नंबर 62, 63 और 64 और 65, ये सारी के सारी कनेक्टेड आयत। जी बाजी। सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, बाजी ने रिकैप 62, 63, 64, 65 जो एक्सप्लेन की है अभी वो आप सभी को क्लियर है? जी बाजी, आई एम गेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको भी आ रहे होंगे। अब आप देखिए जब यहाँ पर बता दिया गया कि शिर्क ना करो, गैरुल्लाह की इबादत ना करो, तो जब आप लोगों को कहोगे कि भाई ये ना करो तो उनको बताना पड़ेगा क्या करो। ये सही तरीका है। देखिए जब हम बच्चों को भी कहते हैं ये मत करो तो उनको दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा कि फिर क्या करो, कि भाई अगर तुम डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है कोई बच्चा तो उसको अगर आप स्टॉप करवाना चाहते हैं उस डिस्ट्रक्टिव काम से तो उसको कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब जो शिर्क कर रहे हैं जब हम उसको कहेंगे भाई शिर्क ना करो तो फिर उनको बताना पड़ेगा क्या करो। तो यहाँ आयत नंबर 66 में कहा जा रहा है बलिल्लाह, बल्कि अल्लाह फाहबुद, बस उस अल्लाह की इबादत करो। समझ में आई आपको बात? बल्कि अल्लाह की बस इबादत कीजिए, वकुन, और हो जाए मिनश शाकिरीन, शुक्र गुजारों में से। यानी यहाँ पर एक और चीज आयत नंबर 16 में हमको समझ में आती है, सॉरी 66 में समझ में आती है कि शुक्र भी इबादत है, इबादत को हुस्न देता है शुक्र। शुक्र करना क्या है, इबादत है। समझ में आ रहे हैं आपको बात? शुक्र करना क्या है, इबादत है। जैसे बंदे ने जो है खाना खाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और अगर आप देखें अभी खाना ही कहा है, हाँ, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह किया, उसने शुक्र किया, तो एक्चुअली वो खाना खाना क्या हो गया, इबादत, वो इबादत हो गया। समझ में आई बात? तो शुक्र करना, शुक्र भी इबादत का एक फॉर्म है। तो 66 नंबर की आयत में हमको क्या समझ में आई ये बात
کہ نبی سے کہا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کرو اور شاکرین بن جاؤ. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ، یعنی موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو. پھر عبادت کا کیا معنی ہے؟ ہر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے وہ بڑا کام ہو یا چھوٹا. ہر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہے نا، بڑا یا چھوٹا. تو گویا ہماری ساری زندگی کیسے عبادت ہو سکتی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ پر ایک واچ رکھے کہ اس وقت کا جو میں کام کر رہی ہوں یہ میرے رب کو کیسا لگ رہا ہے نا. کہیں پر ہو آپ ویلیو چیک کرو اپنے کام کی. آپ جو بھی کام کر رہے ہو نا تو آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ میرے رب کی نظر میں اس کام کی کیا ویلیو ہے، میرے رب کو یہ کام کتنا پسند آئے گا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یہ ہے یہاں پر سب. سو جب آپ اللہ کو خوش کر رہے ہو پھر خود بھی خوش ہو جاؤ گے. وہ خوشی کا احساس کہاں سے آئے گا؟ شاکرین ہوں گے آپ. اور صحیح میں جب انسان توحید پہ رہتا ہے اور جب واقعی جس کی عبادت ایکچولی صحیح حق کے کرنا، اور جب بندہ اس کی عبادت کرتا ہے نا تو اس کی عبادت کر کے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ خود بہت خوش ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھے نماز پڑھنے کے بعد میں انسان کو ایک سکون، ایک چین ملتا ہے نا، وہ خوش ہو جاتا ہے. تو جب آپ اللہ کو خوش کر رہے ہو پھر خود بھی خوش ہو جاؤ گے. وہ خوشی کا احساس کہاں سے آئے گا؟ شاکرین ہوں گے. کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی جہاں اللہ کی ناراضگی ہو، یہ بھی یاد رکھنا. چاہے کتنا فائدہ ہو، ہم کو صرف کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے. ہمیشہ یہی ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہم کو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا اللہ کون ہے. پیچھے 62 میں ہی تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، مخالد ہے، وکیل ہے، یہ سب کچھ اللہ ہے. تو خوش بھی تو اسی کو کرنا ہے نا. تو پہلے سمجھ لو کہ اللہ کیا ذات ہے، کیونکہ خوش اسی کو کرنا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، آیت نمبر 77 جو ہے 67 دیکھتے ہیں، اس میں کیا کہا گیا؟ ایکچولی لوگ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سبحان و تعالیٰ کو خوش نہیں کرنا چاہتے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی. ایکچولی یہ پرابلم ہے. وہ اور ماں نہیں قدر ہو، انہوں نے قدر کی ایکچولی اللہ کی حق کا، جیسے کہ حق ہے قدر ہی، اس کی قدر کرنے کا. اللہ کی واقعی جیسے قدر کی جانی چاہیے لوگ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، قدر ہی نہیں اللہ کی، جانتے ہی نہیں کہ اللہ خالق ہے، مخالد ہے، ہر پرابلم کا سلیوشن اس کے پاس ہے. پہچانتے نہیں نا، پرابلم یہ ہے، اسی لیے شرک کی طرف جاتے ہیں. تو ایکچولی اللہ کو جان لو. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال پہلے بھی دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک عورت جو ہے وہ قبر پر بیٹھی بہت رو رہی تھی، یعنی چاروں قطار بہت آواز سے رو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا صبر کرو. تو وہ عورت جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ کو کیا پتا کہ یہ شخص کون تھا، یہ میرے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے چلے گئے. اتنے میں جو ہے ان کے ساتھ جو ایک پیچھے شخص وہ دیکھ رہا تھا یہ ساری چیزیں، وہ عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے یہ کون ہے جس کے ساتھ تم اس طریقے پر پیش آئی؟ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس شخص نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب اس کو پتا چلا تو وہ دوڑی، وہ نبی کریم کے پیچھے دوڑی اور پھر اس نے جو ہے کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا، جو ہے معافی مانگنے لگی. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو میں آپ کو یہ کیوں جو ہے کہ انسیڈنٹ یا واقعہ بتا رہی ہوں. دیکھیے وہ عورت جب تک کہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے رسول ہے وہ، تب تک کہ اس کا بیہیویئر کیا تھا، اور جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں آٹومیٹکلی اس کے بیہیویئر میں فرق آ گیا. تو ایکچولی بہت سے لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں. اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ کو جانتے ہی نہیں. تو اللہ کے بارے میں جانے وہ خالد ہے،
خالق سوری مخالد ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر ہے، وہ حاکم ہے. جب ہم کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے نا، پھر انسان صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. شرک کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، خوف دور ہو جاتا ہے، انسان بہادر ہو جاتا ہے. جو انسان توحید پہ ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جو شرک پر ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہادر نہیں ہوتے، وہ بزدل ہوتے ہیں. اور جو توحید پہ ہوتے ہیں وہ بہت بریو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے ہم کو ایک ہی کے آگے سجدہ کرنا ہے، وہیں سے ساری پرابلم جو ہے ہماری سالو ہو سکتی ہے. تو جو توحید ہے وہ انسان کو بہت بریو بنا دیتا ہے، اور شرک انسان کو جو ہے بزدلی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہاں انہوں نے اللہ کی قدر کی، اور دیکھیے اللہ کو تھامنا ضروری ہے. جیسے میں آپ کو پہلے بھی سورہ عنکبوت جب کروا چکی ہوں تو آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ایک شخص جو توحید پر ہے، جو اللہ کو تھامتا ہے، تو جیسے اس نے جو مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لن فسام لہا، پھر وہ کڑا اس کے لیے اب ٹوٹنا نہیں. چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، وہ ایک مضبوط کڑا پکڑ کے کھڑا رہتا ہے. جیسے ہم ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں تو دیکھیے وہ ہینڈل کیسے مضبوط ہوتے ہیں. تو بھلے وہ شخص ایک ہینڈل پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، ٹرین چلتی رہتی ہے مگر وہ کھڑا ہے. تو جو توحید پر ہے اس کو اللہ کا سہارا ملا ہوا ہے، جیسے ایک مضبوط کڑا ملا ہوا ہے، اور وہ ہر جو ہے آندھی طوفان چاہے جو بھی ہو وہ جو ہے کھڑا رہتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا. لیکن جو شرک کا سہارا لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دراصل عنکبوت کے گھر یا مکڑی کے جال کا سہارا لیتے ہیں. اب مکڑی کا جال یعنی جو شرک کرنے والے ہیں وہ سہارا لیتے ہیں مکڑی کے جال کا. اب مکڑی کا جال اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو اپنے مالک کو جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتا، سہارا نہیں دے سکتا. اب ذرا دیکھیے نا مکڑی کا جال کیا ہے؟ جو اس کا مالک مکڑی خود اس کو سپورٹ نہیں ہے اس گھر میں، بارش سے جو ہے آندھی سے طوفان سے کتنا کمزور، تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا. اور شرک کرنے والے جو ہے مکڑی کے جال کا سہارا لیے. اب سوچے کیا سہارا ملے گا انہیں. اور جو توحید پر ہے ان کو جو ایک مضبوط کڑا مل گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تھام کے رکھتے ہیں، اب وہ نہیں ٹوٹنے والا. لنفسام علیہا، یہ اس کا معنی یہاں ہم کو سمجھ میں آتا ہے. تو دراصل پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میرا رب کون ہے اور اس کی طاقت کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. ایکچولی لوگوں نے جانا نہیں کہ اللہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، وہ کیا ہستی ہے. والارض، اور زمین جمیعاً ساری کی ساری، قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ قبضہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبضہ کہتے کسی چیز کو 5 انگلی میں پکڑنا. تو یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ جس کی تم قدر نہیں کرتے نا، ما قدر اللہ حق قدر ہی، وہ اللہ جس کی تم نے قدر نہیں کی. ذرا دیکھو والارض، اور زمین جمیعاً ساری کی ساری، قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کی قبضے میں ہوگی. اس کی طاقت ایسی ہے کہ آسمان زمین کے ساتھ پکڑ لے گا ساری کی ساری. آپ سوچے نا اگر زمین اللہ کی قبضے میں یعنی اللہ کی مٹھی میں. قبضہ مطلب کیا؟ مٹھی نا. قبضہ کہتے کسی چیز کو 5 انگلی سے پکڑنا. تو جب زمین اگر اللہ کی مٹھی میں ہوگی ساری کے ساری اور اللہ پکڑ لے گا تو کوئی بھاگ کے جا سکتا ہے؟ کوئی بھاگ کے جا سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ جس کی تم قدر نہیں کر رہے ہو کہ والارض، اور زمین جمیعاً ساری کی ساری، قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی. یوم القیامت، دن قیامت کے، والسماوات، اور آسمان، مطویۃ لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں. یہ حال ہے جس رب کی تم قدر نہیں کر رہے ہو. ذرا دیکھو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ حق ہے قدر کرنے کا، کیونکہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں. جو پہچان لیتے تو اللہ کو ناراض ہی نہیں کرتے. پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہے تو زمین پر رہنے والے کہاں بھاگیں گے؟ تو کیوں نہیں دنیا میں اس کی طرف لوٹ آتے؟ اب ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن، باجی وہ حدیث لگا دیجئے، میں یہاں سے اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، راہیل آپ وہاں سے پڑھ دیجئے گا. قیامت کے دن اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا
اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ پہ لے لے گا. یعنی بال کی طرح زمین کو اللہ جو ہے اپنے ہاتھ سے اچھالے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں انل جبار, میں ہوں متکبر, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں زبردست, میں ہوں عزت والا. کہاں ہیں دنیا کے متکبر؟ نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کانپنے لگے, ممبر کانپنے لگا. صحابہ کہتے ہم ڈر گئے, یعنی ڈر لگا کہ کہیں آپ ممبر سے نہ گر پڑے, یعنی آپ جو ہے کانپنے لگے ڈر سے. تو صحابہ اکرام کو لگا کہ کہیں آپ ممبر سے نہ گر جائے. تو باجی اس حدیث کو پڑھے پلیز. جی باجی, چیپٹر 51 بک صحیح مسلم, حدیث نمبر 7051, باب منافقین کی صفت اور ان کے بارے میں احکام. عبداللہ بن عمر reported Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam saying, Allah the exalted and glorious fold the heavens on the day of judgment, and then he would place them on his right hand and say, I am the Lord, where are the haughty and where are the proud today? He would fold the earth, placing it on the left hand and say, I am the Lord, where are the haughty and where are the proud today? جی باجی. ٹھیک ہے. سو قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ بڑے بڑے متکبر خاک میں ملے ہوں گے. اللہ جو ہے ایک ہاتھ سے جو ہے زمین کو گیند کی طرح اچھالیں گے, جیسے بچے بال کو کیسے اچھالتے ویسے, اور آسمانوں کو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ پر جو ہے وہ لپیٹ لے گا اور پوچھے گا آج بادشاہت کس کی؟ کہاں ہیں تمہارے بڑے بڑے متکبر, آج کون؟ اور پھر اللہ ہی جواب دیں گے کہ جو ہے واحد القہار کی, یعنی آج اللہ کی بادشاہت. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 67. آیت نمبر 68 لیتے ہیں, یہاں تک کہ سب کو کلیئر ہے. آیت نمبر 62 سے لے کے 67 تک کی ہم نے جتنی آیتیں کی امید کرتی ہوں سب کو کلیئر ہے. اب آیت نمبر 68 کی طرف جا رہے ہیں. وَنُفِخَا, اب آ گئی بات. جہاں بھی پھونک یعنی سور میں پھونک مارنے کی بات آتی ہے تو ہم سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی بات. کیونکہ ہم نے پیچھے ایک آیت پڑھے نا, ما قدر اللہ حق قدر ہی, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کی قدر کرنے کا حق تھا. اور پھر قیامت کے دن اللہ زمین کے ساتھ کیا حال کرے گا؟ اپنی مٹھی میں لے لے گا. اور آسمان کا کیا حال کرے گا؟ اس کو کمپلیٹ کرتے, شاید وہ آیت ہم نے کمپلیٹ نہیں کیے. سبحانہ, پاک ہے وہ, وتعالی, اور بہت بلند. یعنی آپ سوچیں نا, زمین کا گیند بنا کر جو ہے ہاتھ میں اچھالے گا اور سارے آسمان جو ہے لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں, تو وہ تعالی, تو یا سبحانہ کہا کہ پاک ہے وہ, اس میں کوئی عیب نہیں. whenever we talk about سبحانہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ flawless, perfection. سمجھ میں ہی بات؟ تو سبحانہ پاک ہے وہ, یعنی flawless. وتعالی, اور بلند. اما اس سے جو یشرکون, وہ شریک ٹھہراتے, یعنی جو بت اصنام, یہ جو ہے نا یہ برابری نہیں کر سکتے اللہ کی. اللہ تو بہت پاک ہے اور فلولیس ہے, یہ جو ہے کہ برابری نہیں کر سکتے. تو یعنی کیسے تم جو ہے پارٹنر بنا رہے ہو ان کو میرے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے. اور یہاں پر پھر بتایا جائے گا, قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے آیت نمبر 68 میں. وَنُوفِخَا, اور پھونک مار دی جائے گی پھر سوری سور میں, فصحیح کا, پھر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. من فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں, ومن فی الارضی, اور جو کچھ زمین میں, الا, سوائے من یشاء اللہ, سوائے جو چاہے اللہ. یعنی وہ نہیں جو ہے بے ہوش ہوں گے یا وہ نہیں مریں گے. اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر بات کس کی طرف ہے؟ تو یہاں کہتے ہیں اسکالرز, یا اشارہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام کی طرف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس جو ہے جب جو ہے اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب مر جائیں گے. فرسٹ کی بات ہو رہی ہے, فرسٹ جو بلو ہے, جو سور میں جب پہلا پھونک مار دیا جائے گا تو سب مر جائیں گے سوائے اسرافیل علیہ السلام کی, جو بعد میں فوت ہوں گے. کیوں؟ چلیے بتائیے. ویری سمپل, اسرافیل علیہ السلام بعد میں فوت ہوں گے, بعد میں ختم ہوں گے. کیوں؟ ابھی سور بلو کر رہے ہیں نا, تو جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو سب ختم ہو جائیں گے اور وہ باقی رہیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل اور میکائیل کا بھی ذکر آتا ہے کہ باقی مخلوق کے بعد یہ ختم ہوں گے, کیونکہ کلو من علیہ فان, نا
کہ ہر چیز جو ہے آن دا سرفیس آف دی ارتھ ختم ہو جائے گی الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے. کیونکہ دیکھیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ زمین کو جو ہے گیند بنا کر ہاتھ میں اچھالیں گے اور جو ہے داہنے ہاتھ میں جب آسمان لپیٹ لیے جائیں گے تب سوال کریں گے نا کون ہے آج بادشاہ، کوئی نہیں ہوگا. تبھی سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو وہ سور بلو کرنے کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ جتنے جو کوئی ہو وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے الا ماشاء اللہ، جو سوائے فرشتے جو اللہ رکھے، یعنی اللہ نوز دا بیسٹ. یا وہ بھی کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے کہ اللہ کی ہی بادشاہت ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا. فَوَنُفِخَ پھر پھونک مار دی جائے گی سور میں، فَصِیقَ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو کوئی آسمان میں اور زمین میں سوائے جسے اللہ چاہے. تو یہاں اسرافیل علیہ السلام، کہیں پر میکائیل علیہ السلام، کہیں پر جبریل علیہ السلام کی بھی بات ہوتی ہے کہ یہ بعد میں ختم ہوگی. پھر نفخا پھونکا جائے گا، فیہ اس میں یعنی سور میں، اخرا دوسری بار. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ ثانیہ. نفخہ اولا ہو گئی نا، پھر اس میں سب کوئی جو ہے وہ مر گئے. اب یہ نفخہ ثانیہ یہ دوسری بار جو ہے وہ بلو کر دی جا رہی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے بلو میں اور دوسرے بلو کے درمیان ایک وقفہ یا ایک ٹائم گیپ ہوگا. اللہ عالم کتنا ہوگا یہ ہم کو نہیں پتا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ڈیفینیٹلی یہ کسی کو نہیں معلوم. بہرحال جو ہے کہ پہلے سور میں سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور دوسرے میں کیا ہے؟ سب اٹھ کھڑے ہوں گے. کیسے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا کہ ثم پھر نفخا پھونکا جائے گا فیہ اس میں یعنی سور میں، اخرا دوسری بار یعنی نفخہ ثانیہ. فَإِذَا پھر جب یعنی دوسرا جب فلو ہوگا، ہم وہ قیام کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے یعنی قبروں میں سے نکل کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جس کے بارے میں آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 میں آلریڈی پڑھ چکے ہو. تو باجی لگائیے سورہ یاسین آیت نمبر 59. and what does it say? It says وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، فَإِذَا تو یکایا ہم وہ من الاجداسی قبروں میں سے، الا طرف ربہم ان کے رب کے، ینسلون وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دوسرے سور کے بارے میں جس کے بارے میں آپ سورہ یاسین میں آلریڈی پڑھ چکے ہو. یہ جو بات یہاں ہوئی ثم نفخ، ثم یعنی عرصے بعد دوسرا نفخہ جو ہے ثانیہ ہوگا، فیہ اس میں سور میں، اخرا دوسرا، فَإِذَا پھر جب ہم وہ سب جو مر گئے قیامن کھڑے ہوں گے، ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ابھی پورا نقشہ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے کب؟ قیامت کے دن کا، آخرت کا منظر. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تم قدر نہیں کرتے نا اس رب کی، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی. دیکھو وہ رب کتنا طاقتور ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں زمین گیند کی طرح وہ اچھالے گا، دوسرے میں آسمان کو جو ہے لپیٹ لیا جائے گا، اور پھر سوال بھی کہے گا کہ کہاں ہے، کون ہے آج کا بادشاہ، یہاں پر کون ہے اب، ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو پہلے سور کا بات بتائی گئی کہ سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ چاہے وہ جئیں گے، اس میں فرشتے ہو سکتے ہیں. اور پھر جو ہے دوسرا جب لو ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اپنے اپنی قبروں میں سے. اور پھر کیا ہوگا؟ اب زمین کا حال بتایا گیا. یہ زمین جو آج ہم دیکھتے ہیں اس طریقے پر نہیں ہوگی. آیت نمبر 69 لگائیں باجی. یہ زمین کا حال بتایا گیا 69 نمبر کی آیت میں کہ زمین کا حال کیا ہوگا. تو بتایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وہ اور اشرقتی چمک اٹھے گی، الارض زمین چمک اٹھے گی، بی نوری ساتھ نور کی، ربیہا اس کے رب کی. یعنی زمین چمک رہی ہے جیسے ماربل کا فلور ہو، ہر ایک کھڑا ہے. سوچے آپ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے. یو ہیو ٹو امیجن. ان آیتوں کو آپ کب سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ جب آپ اس کو امیجن کریں کہ نفقہ اولا ہو گیا، نفقہ ثانیہ ہو گیا، سب کھڑے ہو گئے ہیں اور زمین کا نقشہ پورا چینج. یہ جب زمین جو آج ہم کو نظر آتی ہے جس پر نشان ہے، سائن بورڈز ہیں، شیڈز ہیں، سب ختم، درخت ہے سب ختم، پہاڑ سب ختم. اٹس گوئنگ ٹو بی اے فلیٹ ٹیبل لینڈ. اس کی طرف اشارہ ہے کہ واشرکتی اور چمک اٹھے گی
الارض زمین بھی نورہا ساتھ نور کے ربیہا اس کے رب کی، وعرودیا اور رکھ دی جائے گی الکتاب کتاب. کون سی کتاب کی طرف یہاں پر اشارہ ہے؟ زمین ٹیبل لینڈ بنا دی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دوں گی، لیکن جو ہے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. یہاں زمین کے بارے میں ایکچولی آیت نمبر 68 میں اور 2 ریفرنسز ہیں، وہ بھی بتا دیجئے. ہاں یہ ہم نے کیے تھے نا سورہ یاسین کی آیت کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری بار جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ بیوگل میں پھونک ماریں گے تو کیا حال ہوگا. تو ایک تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 تھی، اور دوسری آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52. اس کو بھی دیکھ لیتے علی اسرائیل بنی اسرائیل کے وہ کیا ہوگا. یوم جس دن یدعوکم وہ پکارے گا تمہیں، فاستجیبون پس تم جواب دو گے بھی حمدہی ساتھ اس کی حمد کے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ تظنون اور تم سمجھ جاؤ گے ان کی نہیں جو ہے لبستم تم ٹھہرے الا مگر قلیل بہت تھوڑا، یعنی دنیا میں تو، اور تم جواب ضرور دو گے. آج تو جو ہے اذان یا کال چپ رہے ہوتا ہے تو ہم اس کو اذان کو جواب نہیں دیتے، لیکن اس دن سب جواب دیں گے اور سب حاضر بھی رہیں گے اور سب لبیک بھی کہیں، کوئی بھاگ نہیں سکے گا. جب اللہ جو ہے اگر آپ دیکھیں نا وہ پکارنے والا پکارے گا، مطلب وہ جو سیکنڈ بلو ہوگا یا فرسٹ، تو پھر تم کو جواب دینا پڑے گا، ہے نا. اور تم سمجھ جاؤ گے کہ کتنا تم دنیا میں بس تھوڑا سا رہ کر آئے ہو. اور اسی طرح نیکسٹ آیت جو ہے سورہ نازیات کی آیت نمبر 13 کا ریفرنس لگائے، وہ بھی 68 میں وہ بھی تھا ریفرنس. فَإِنَّمَا تو بے شک کیا وہ زجرتun ایک ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک ڈانٹ پر اٹھ جاؤ گے. یہ کب ہے؟ نفخہ ثانیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام دوسرا بلو سور میں پھونکیں گے تو تم امیجیٹلی کھڑے ہو جاؤ گے اور جواب دو گے، یعنی تم دوڑو گے اس کی طرف. آج تم نہیں دیتے نا، لیکن ایک ہی ڈانٹ پہ تم چلتے ہو جاؤ گے اور اس آواز کے پیچھے 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 دوڑنے لگو گے. جیسے بائک پیپر کا ہم جانتے ہیں نا کہ وہ کس طریقے سے وہ جب وہ پلے کرتا ہے تو سارے بچے پیچھے پیچھے پیچھے، ویسے ہی اس آواز کے پیچھے 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 تم فالو کرو گے. آج تم نہیں فالو کرتے لیکن اس دن تم کرو. تو یہ 68 پہ جو 2 ریفرنسز پینڈنگ رہ گئے تھے اس کو مکمل کر دیا گیا. اب آیت نمبر 69 لگائے باجی، اس کو دوبارہ سے لیتے ہیں. اور زمین کا حشر کیا ہوگا اس دن؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ اور چمک اٹھے گی الارض زمین بِنُورِ رَبِّهَا ساتھ نور کے اس کے رب کی. زمین چمک رہی ہے اور سب کھڑے ہیں. وَوُضِعَ اور رکھ دی جائے گی الکتاب کتاب. سوچیں آپ، کتاب رکھ دی جائے گی. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ آیت نمبر جو ہے وہ 69 میں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کتاب یہاں پر کیا ہے؟ عمل نامہ. وہ عمل نامے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن کی دوسری ریفرنس کی آیت بتانا چاہتی ہوں یہاں پر اس پر. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ اس کے بارے میں کہ زمین جو ہے نا آج جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقشہ چینج ہو گیا ہوگا. جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 کا ریفرنس لگائیں باجی. And it says یوم جس دن تبدل بدل دی جائے گی الارض زمین، اللہ بدل دیں گے. آج جو آپ کو زمین نظر آتی ہے نا ویسی زمین نہیں ہوگی، اللہ اس کو بدل دیں گے. غیر سوائے الارض زمین کے، یعنی دوسری زمین آ جائے گی، ریپلیسمنٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، زمین کا نقشہ چینج ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے زمین ویسی زمین نہیں ہوگی، اس کا نقشہ بالکل کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا، ایک دم ڈفرینٹ زمین ہو جائے گی. والسماوات اور آسمان وبرزو اور وہ سامنے آ جائے گی. للہ اللہ کے الواحد القہار جو اکیلا ہے بہت زبردست. سب حساب کتاب کے لیے وہ زمین جو اللہ چینج کر دیں گے اس پر جو ہے لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ 48 نمبر کی آیت جو ہے ابراہیم میں ہم کو پتہ چلتا ہے اس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اور اس پر ایک حدیث بھی ہم کو ملتی ہے، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایک سرخ آمیز زمین پر ہوگا، جیسے کہ میدے کی روٹی پنکش کلر، اور سارے لوگوں کو بس اتنی جگہ ملے گی کہ وہ کھڑے رہ سکے. رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، ساتھ فرشتے، انبیاء،
اور سب یعنی کھڑے ہوں گے وہ حساب کتاب کے لیے، اور سب کا اعمال نامہ وزن جو ہے رکھ دیا جائے گا، میزان جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، کیونکہ اب اعمال کو تولا جانا ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں اعمال تو جو ایبسٹریکٹ چیز ہے، دکھائی نہیں دیتی، جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ تو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے نا، تو وہ انویزیبل ہوتا ہے، وہ تو دکھائی نہیں دیتا، تو یس اعمال کو فارم دے دیے جائیں گے، اعمال کو فارم دے دیے جائیں گے، اور باقاعدہ ان کا وزن ہوگا، ان اعمال کا وزن ہوگا۔ جنہوں نے اعمال تو کیے تھے لیکن صرف دنیا کے لیے کیے تھے، آخرت کے لیے نہیں، تو وہ وہاں پر ہوں گے نہیں۔ اور جنہوں نے جو اعمال کیے تھے لیکن ان میں ریاکاری تھی، شو آف اور خالصتاً للہ نہیں تھا، یعنی سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کے لیے نہیں کیے تھے، تو ان کے اعمال کا وزن کیا ہوگا؟ سوکھے پتے کی طرح، یعنی کام تو بڑے بڑے ہوں گے مگر اس کا وزن ہی کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ کام تو بڑے بڑے ہوں گے لیکن وزن نہیں ہوگا۔ کہیں پر آتا ہے کہ کتاب کو ہی تول دیا جائے گا، یعنی بندے کی جو اعمال نامے، ایسی بڑی بڑی کتابیں ہوں گی، جہاں تک نظر جاتی ہے ایسی بڑی بڑی بکس، اس کو تول دیا جائے گا۔ کہیں پر آتا ہے کہ بندے کو ہی ڈال دیں گے میزان میں کہ اس کو تول دو، سمجھ میں آئی بات؟ کہیں آتا ہے بندے کو میزان میں ڈال دیں گے کہ اس کو تول دو۔ اور یہاں میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ابن مسعود کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ ان کی ٹانگیں بڑی پتلی پتلی تھی، تو جو ہے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اگر بندے کو تول دیا جائے گا تو ابن مسعود کی ٹانگیں تو کتنی پتلی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ میزان میں احد کے پہاڑ جتنی بھاری ہو جائے گی کل۔ آپ سوچیے احد کے پہاڑ کی جتنی وہ ٹانگیں بھاری ہو جائے گی، تو کہیں آتا ہے انسان کو تول دیا جائے گا، کہیں آتا ہے اس کے اعمال نامے کو تول دیا جائے گا، کہیں آتا ہے کہ اس کے اعمال کو تولا جائے گا، یعنی فارم دے دیے جائیں گے۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ We don't have to bother about that۔ بہرحال حساب کتاب ہے، میزان ہے، اعمال نامہ چیک کیا جائے گا۔ باجی اس روایت کو پلیز پڑھ دیجیے نا۔ جی باجی۔ Narrated Sahal bin Saad, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, the people will be gathered on the day of resurrection on reddish white land, like a pure loaf of bread made of pure fine flour. Sahal added that the land will have no landmarks for anybody to make use of. Reference in book Sahih al-Bukhari 6521, book 81, hadith 110۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخ آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ جی باجی۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، نہ تو کوئی سائن بورڈ، نہ تو کوئی کسی کے پیچھے چھپ سکتا ہے، اسی لیے تو آپ دیکھ کے فلیٹ ٹیبل لینڈ ہو جائے گی۔ میدے کی روٹی کے بارے میں کیوں بات کی؟ کیونکہ وہ سفید پنکش ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں میدے کی روٹی پہ ایک بال بھی گر جائے تو انسان آسانی سے بال کو اٹھا سکتا ہے، اتنا صاف کوئی بچ ہی نہیں سکے گا، کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکے گا کہ ہاں میں تیرے پیچھے چھپ جاؤں، نہیں۔ جب حساب کتاب ہوگا تو حشر جو ہے سب کا سامنے ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے برابر جو ہے وہ میزان قائم کریں گے، ان کی کتابیں رکھی جائے گی، کتابیں تولی جائے گی، انسان کو تولا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آیت نمبر 69 میں واشرکت الارض، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ زمین اس دن ریپلیس کر دی جائے گی دوسری زمین سے، اور وہ چمک اٹھے گی اللہ کے نور سے، وہ دیا اور رکھ دیا جائے گا الکتاب، کتاب اعمال نامہ، وجی اور لایا جائے گا بالنبینا، نبیوں کو، وہ شہداء اور گواہوں کو، وہ اور کو دیا فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم، درمیان ان کے بالحق کی، حق کے ساتھ، وہ اور وہ سب لا یظلمون، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا صاف صاف حساب کتاب ہوگا، نبیوں کو بھی لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا۔ آپ سوچیں کرامین کاتبین نے جو ریپورٹس پریپئر کیے ان کو لایا جائے گا، پھر جہاں پر بیٹھ کر کے ہم وہ نیکی کا کام کرتے ہیں یا وہ بدی کا کام کرتے ہیں، وہ جگہیں گواہی دیں گی، وہ در و دیوار ہر چیز گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے چھپ سکیں گے؟ کہاں سے چھپ سکیں گے؟ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا قہر ایسا ہوگا کہ انسان تو انسان جو پیغمبر اور جو
نبی ہے وہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, وہ ان کے حال برے ہوں گے. آپ سوچو, اور اللہ سبحان و تعالیٰ انصاف کے ساتھ میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور کسی پہ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 کا ریفرنس دیجئے کتاب کے بارے میں جو ہے, and it says, سورہ کہف کی آیت نمبر 49, and what does it say? وَوُودِيَ الْكِتَابَ, اور رکھ دی جائے گی کتاب, فترا, پس آپ دیکھو گے المجرمین, مجرموں کو, مشفقین, وہ ڈر رہے ہوں گے. جیسے بچے اپنے ریزلٹ ڈے پہ کیسے ڈر رہے ہوں گے, ڈرتے ہیں نا جو فیل ہونے والے ہیں, جنہوں نے پڑھائی نہیں کی, اسی طریقے سے مجرم اس دن اپنی کتاب کو دیکھ کر کے مشفقین, ڈر رہے ہوں گے. مما, اس سے جو فیہ, اس میں جو اس نے ریکارڈز بنائے ہیں. اللہ اکبر. وَيَقُولُونَ, جب وہ ریکارڈز کو دیکھیں گے, یا ویلتنا, کیا کریں گے, آئے افسوس ہم پر, ما لِهَذَا الْكِتَابَ, کیا ہے اس کتاب کو, یعنی اللہ نے کیا کتاب بنائی ہے, یہ کیا ریکارڈ ہے, لا یغادر, نہیں جو ہے چھوڑا, صغیرتن, کسی چھوٹی سی چیز کو, ولا, اور نہیں کبیرتن, کسی بڑی چیز کو. یعنی یہ کیا ہے, یہ کیا ریکارڈ بنایا. ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اتنی باریکیاں اس میں ڈال دیں گے, اتنی چیزیں بھی لکھی جائے گی. ہم کبھی نہیں سوچتے نا, چاہے وہ نیکی ہو یا بدی, دونوں لکھی جائے گی. میں نے آپ کو کہا سوابا برابر نیکی بھی کسی نے کیا ہوگا. واٹ از سوابا؟ جو کا انڈا لکھ, جو کا انڈا ہوتا ہے لکھ, وہ لکھ کا کیا وزن ہوتا ہے جو سر میں ہوتی ہے. آپ سوچو, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا نارملی جو اسکول جانے والے ہوتے ہیں, ان کو جو اور لک ہو جاتی ہے سر میں, تو آپ دیکھو ایک بال میں کتنی لک ہوتی ہے, اور وہ لک کا کیا وزن ہے. لیکن اگر کسی نے ایک سوابا, یعنی وہ جو کا انڈا, لکھ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا یا کوئی بدی کا کام کیا ہوگا, اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے گا, وہ حاضر ہوگا اس کے سامنے. انسان کہے گا ارے یہ تو اتنا سا نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا, اس کو میزان میں رکھ دیا جائے گا. اور واقعی اگر وہ نیکی اتنی سی بھی ہوگی تو اس کا میزان, اس کا پلڑا جو ہے نا اچھائی کا, وہ گر جائے گا. اس کے وجہ سے وہ اس کو جنت میں داخلہ ملے گا. اور اگر وہ سوابا برابر بدی ہوگی تو آپ سوچو اس کا بدی والا پلڑا جو گر گیا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور آپ سوچو کتنے تو ایسے ہوں گے کہ ان کے میزان بالکل بیلنسڈ, نیکی بدی دونوں برابر. اب آپ سوچو ان کا حال کتنا برا ہے کہ یہاں اگر ایک سوابا برابر بدی ادھر گئی کہ پلڑا نیچے, جہنم جاؤ. یہاں پر اگر نیکی کی جگہ پہ سوابا برابر یعنی نیکی آ گئی تو جنت میں جاؤ. کتنی امپورٹنٹ ہوگی اس دن, سوابا برابر نیکی بھی اور سوابا برابر بدی دونوں. سوچو آپ, ہم سوچتے نا ہمیشہ کہ بڑے بڑے کام کا موقع ملا تو کریں گے, اور ہم چھوٹے چھوٹے کام کو ویلیو نہیں دیتے نا, چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس دن وہ چھوٹے کام کی بھی ویلیو ہوگی. آپ سوچو جو لوگ آراف پہ کھڑے ہوں گے, ہم جانتے ہیں نا ان کے بیلنس ایکول ہو جائیں گے نا, میزان, یعنی ان کی نیکی اور ان کی بدی ایک ہو گئی ہے. اب وہ ویٹ کر رہے ہیں سوابا برابر نیکی دے دو تو وہ پلڑا نیچے جائے, جنت میں جائے. سوچو وہ اس لیے آراف پہ کھڑے رہیں گے کیونکہ ان کی نیکی اور بدی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے, بیلنس. اب وہ راستہ دیکھ رہے ہیں, اور ان کو آراف ہم سب جانتے ہیں نا, اس نے کیا تھا میرے ساتھ سورہ آراف, وہ برابر جانتے ہیں کہ آراف کیا جگہ ہے, دی ہائٹس. وہ ایک ایسی جگہ ہے اونچائی پر جیسے ایک ٹاور ہے, اور ٹاور میں کھڑے رہ کر ہم نیچے والوں کو دیکھ سکتے ہیں نا, تو اس طرف جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں وہ کیسے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں نعمتوں میں جنت کی. اور پھر ادھر دوسری طرف وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے, وہ کس طریقے سے مصیبت میں ہیں. اب جہنم والوں کو تو کوئی دیکھنا نہیں چاہے گا, وہ جنت کی طرف ہی جو ہے اپنی گردن کرتے رہیں گے, تو فرشتے آ کے اس کو یہاں گھسیٹے گئے اور کہیں گے ارے جہنم کو بھی دیکھ, اٹس اے ویٹنگ پیریڈ, ٹیریبل ویٹنگ پیریڈ. اس کو بھی دیکھ کہ کاش اگر تو دنیا میں ذرا سی سوابا برابر بھی نیکی کر لیتا, تیرا پلڑا نیچے ہو جاتا, تو آج جنت کے مزے لوٹ رہا ہوتا. اور اسی طریقے سے جو ہے ان کو بتایا جائے گا کہ اگر تو سوابا برابر بدی ہو جاتی تو جہنم میں جاتا. اب سوچے بہت یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, ہم لوگ کبھی دھیان نہیں دیتے کہ ذرا چھوٹی سی تو ہے نیکی یا چھوٹی سی تو ہے بدی, کیا ہوتا ہے, اللہ اس کو بھی ریکارڈ کریں گے کیا, اللہ اس کو بھی ریکارڈ کریں گے. ایک شخص راستے سے جا رہا ہے, اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے. اس نے سوچا اللہ نے مجھے بچا لیا, خود نے اٹھا لیا اور اس کو جو ہے کچرے کے ڈبے میں یا بن میں ڈال دیا, یہ سوچ کر کے کہ میرا دوسرا
جو ہے ہیومن بینگ جو وہاں سے پاس ہو وہ نہ گر جائے. وہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. کس نے دیکھا اس کو؟ بہت چھوٹی سی لگتی نا ہم کو, کس نے نہیں دیکھا؟ ارے یہ بھی کوئی چیز ہے کرنے کی. کس نے؟ اللہ نے دیکھ لیا, وہ ریکارڈ ہو گئی. تو یہ وہ کتاب ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بتا رہی ہوں کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 that says وَوُوضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اللہ کیا کہہ رہے؟ سب گن کے رکھا ہوں. ہے نا, اللہ سوائے میں نے کیا گن گن کے رکھا ہے, گن گن کے شمار کیا ہے میرے بندے. تیری نیکیاں بھی گن گن کے رکھی ہے, چاہے وہ لکھ برابر ہو. تیری بدی بھی لکھ کے رکھی ہے, چاہے وہ لکھ برابر ہو. وَوَجَدُوا, اور وہ پا لیں گے ماں جو عملو انہوں نے عمل کیا, حاضرا. حاضرا حاضر سے, سامنے حاضر, سب کچھ پورا ریکارڈ اللہ نے رکھ دیا. نیکیاں بھی سب سامنے, بدی بھی. وَلَا نہیں يَظْلِمُونَ, وہ ظلم کیے جائیں گے, نہیں ظلم کرے گا رب کا, آپ کا رب. احدا, کسی ایک پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے جو اچھائی کی تو اللہ میری بہن کے ریکارڈ میں اس کو ڈال دیں گے, یا میری بہن نے جو اچھائی کی تو وہ میرے ریکارڈ میں آ جائے گا, یا میں نے جو برے کام کی وہ میرے بہن کے ریکارڈ میں چلے جائیں گے, یا میری بہن نے جو برے کام کیے وہ میرے کو نہیں, جس نے جو کیا اس کے ریکارڈ میں, اس کے کھاتے میں ہی وہ جائے گا. کبھی کبھی ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا, میں ہی اچھی دنیا میں کیوں بنوں. ہم سوچتے ہیں نا میرے ساتھ تو لوگ اتنا برا کر رہے ہیں, وہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے, وہ میری ماں وہ کر رہی ہے, وہ میری بہن وہ میری کر رہے, وہ میرے رشتہ دار یہ کر رہے ہیں, اتنا پریشان کر رہے ہیں, میں ہی کیوں اچھی بنوں. کیونکہ آپ کی اچھائی آپ کے کھاتے میں جائے گی, اور وہ جو برا آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے کھاتے میں جائے گا. زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا, یہی کہ ہے یہ رشتے, ماں باپ, شوہر بیوی. یہاں پر ہم کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے حق دو, اور جو نہیں دیتا تو اللہ کے سامنے کل جو ہے اللہ سبحان و تعالیٰ خود جو ہے ان پہ نگران ہوگا اور واچ. کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر کوئی کیا ہے؟ بندہ. کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں. یہاں کے لیے سارے رولز ہیں اور یہاں کے لیے ساری چیزیں. ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے آگے سب برابر. تو کیا ہے یہاں, ہر ایک جس نے جو کام کیا ہوگا کل قیامت کے دن وہ اپنے سامنے اس کو پالے گا. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 کا ریفرنس دیجئے باجی. اور یہاں پر کہا گیا ہے وَكُلٌّ, اور ہر ایک انسان کو الزمناہ, لازم کر دیا ہم نے اس کو, طائرہ, شگن اس کا, پرندہ اس کا, فیونوں کی, اس کی گردن میں. تمہارا سارا چٹھا بٹھا ریکارڈ جو تم کام کرتے ہو, چاہے نیکی کے کام ہو یا بدی کے, اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے تمہاری گردن میں لٹکا دیا ہے ہم نے اس کو. انسان جو کام کرتا ہے وہ ہماری گردن میں لٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے نا, ہمارے اعمال طاہر, سے مطلب یہاں ہمارے اعمال ہمارے گردن میں لٹکے ہیں. تو آپ اس کو مانو ایسا لے لیجئے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چپ ہماری گردن میں ڈال دی ہے, میموری کارڈ. آج تو ہم سب جانتے ہیں نا اس کو, دیکھیں مجھے ریفرنسز بھی مل رہے ہیں اور لوگ بھی اس کی تفسیر بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 کی, جو پہلے مجھ سے سن چکے ہیں اس کی تفسیر بھی, کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا مائکرو چپ ہماری گردن میں, جو تم عمل کرتے ہو ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, نیکی کی بدی کی سب. اور پھر کیا ہوگا کل قیامت کے دن, کیا ہوگا, وَنُخْرِجُ, اور ہم نکالیں گے لہو لیے اس کے, یوم القیامتی, دن قیامت کے, کتابن, ایک کتاب بنائیں گے اس سے, ہارڈ کاپی. ابھی یہ کیا ہے, چپ ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, سافٹ کاپی. سب ریکارڈ ہو رہا ہے سافٹ کاپی میں, چھوٹا سا مائکرو چپ ہے. پھر اللہ سبحان و تعالیٰ اس سے کیا کریں گے, کتابن, کل ایک کتاب نکال لیں گے, ہارڈ کاپی. یلقاہو, پائے گا منشورہ, کھلی کتاب اس کے سامنے ہوگی. دیکھ تو کیا تھا, پڑھ لے, پڑھ تو خود اپنی کتاب. کیونکہ آل اسراء کی آیت نمبر 14 سے اقرأ, اس کا ریفرنس نہیں ہے یہاں پر, لیکن اب اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 یہاں سے پڑھے تو اپنے گھر میں جانا اور 14 نمبر کی آیت سورہ اسراء یا البنی اسرائیل کی 14 نمبر کی دیکھنا. اٹ سیز اقرأ, اللہ اس کو کہتے پڑھ, یہ تیری کتاب ہے, تو نے کیا کیا تو خود پڑھ, اور تو خود اپنا حساب لے. آج تو خود اپنا حساب لے, تجھے کیا کرنا چاہیے. اور ہر انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے, یا تو اللہ ہم کو جانتے ہیں یا تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. دیکھیں ہم دوسروں کو کیا بتاتے ہیں, ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, درست ہو جائے خود کے ساتھ.
اللہ کے ساتھ, کیونکہ ہمارا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے جو بیما فی الصدور ہے, سینے کے بھید کو جانتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن افسوس کی بات ہے, ما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانتی نا, پہچانے ہی نہیں نا کہ کس رب کے ساتھ میں پالا پڑا ہے. وہ تمہارا سب کچھ جانتا ہے, جو اتنا بڑا آسمان اور زمین میں کیا چیز چھپی ہے اور کیا نہیں وہ سب جانتا ہے. تو تمہارے سینوں کے بھید کو نہیں جانتا؟ سب کچھ کتاب فارم میں نکال کے رکھ دے گا تمہارے سامنے. تو یہ جو طائر ہوئے نا, اس کا مطلب کیا؟ اعمال. اور اعمال پرندے کو, اگر آپ یہاں پر دیکھیں اعمال کو کمپیئر کیا گیا پرندے کے ساتھ. یہ طائر ہوئے نا, یہ ہے پرندے کی طرف اشارہ ہے, پیونوں کے ہی. کیونکہ ایرت جو تھے نا, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو شگون لینا ہوتا نا تو وہ پرندوں سے لیتے. تو اگر ان کو کوئی امپورٹنٹ ضروری کام کرنا ہے تو وہ ایک پرندہ ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ بھائی اگر یہ دائیں طرف جائے گا تو وہ کام ہو جائے گا, اور اگر لیفٹ طرف جائے گا تو کام نہیں ہوگا. تو شگون لیا کرتے تھے. تو یہاں پر اعمال کو کمپیئر کر دیا پرندے سے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ پرندہ گیا, اڑ گیا, تو اعمال بھی جو ہم کرتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعمال جو ہم کرتے ہیں پرندے کی طرح اڑ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت دھیان سے عمل کرو. ایک بار تم نے عمل کیا نا, گئے یا اب اس کو تم پکڑ نہیں سکتے. سمجھ میں ایک بات؟ سوچ سمجھ کے. جیسے اگر ہم کسی کو کچھ بھلا برا بولے تو دیکھیں بعد میں ہم کو افسوس ہوتا ہے, لیکن اس وقت تو آپ نے کسی کا دل دکھا دیا نا, گیا وہ پرندہ اڑ کے گیا. اب آپ بعد میں بھلے سوری بولتے رہے لیکن اس کے دل میں تو لگ گئی نا بات, دیکھو اس نے میرے بارے میں, پھر آپ کتنا بھی سوری بولے اس کو, مگر دل میں تو رجسٹر ہو گیا نا اس نے میرے لیے ایسا کیا. تو اعمال جو ہے وہ پرندے کی طرح بہت حساب کتاب سے سوچ سمجھ کے کرے. اور اللہ کہتے ہیں سب لکھتا ہوں میں, ان سب کی کتاب بناتا ہوں. تو کیا کیا میں نے؟ کل انسان, اور ہر ایک انسانوں کو الزمنا, لازم کر دیا ہم نے اس کو طائروں, اس کے اعمال, فی انو کی, اس کے گردن میں لٹکے ہیں اس کے اعمال. اس کے اعمال اس کے گردن میں لٹکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور پھر قیامت کے دن اب کیا کریں گے وَنُخْرِجُ, اور ہم نکالیں گے لہو لیے اس کے یوم القیامت, دن قیامت کے کتاب ہے کتاب, اس کی یعنی سافٹ کاپی کی ہارڈ کاپی کنورٹ کر کے یلکا ہوا پائے گا اسے منشورا, کھلی. آپ سوچو کھلی, یعنی جیسے ریزلٹ جو ہے وہ کیسے نوٹس بورڈ پہ لگے رہتے ہیں. تو دیکھو سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں, جن کو نمبرز پتا ہوتا ہے, نام لکھا ہوتا ہے, یہ تو پاس ہو گیا, یہ تو فیل ہو گیا. کتنی رسوائی والی بات ہے نا. اگر کوئی دیکھے اس کا رول نمبر یہ ہے یا اس کا نام دیکھو وہ ہے, دیکھو وہ فیل ہو گئی ہے نا, وہ پاس ہو گیا. تو کھلا ہوا, یہ کیا ہے؟ بے عزتی کی علامت. کوئی انسان اپنے کیے ہوئے برے کام پسند نہیں کرتا کہ دوسرا جانے. شرمندگی, ذلت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, پھر ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ غافر الذنب ہے, وہ گناہوں کو ڈھانپ سکتا ہے, لیکن کب؟ جب تم سوری کر لو وقت پر, اور پھر دوبارہ جو ہے اس کے پاس پلٹ آؤ, وہ تم کو معاف کر دے. جلد سے جلد اپنی غلطیوں کے لیے کیا کریں؟ معافی کر دیں. اور پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ ہم پڑھتے رہیں تاکہ اللہ وہ میری بک میں سے نا وہ جو میں نے غلط کام کیا تھا نا, اللہ اس کو ڈیلیٹ کر دو, اس کو اریز کر دو, مجھے نظر ہی نہیں آوے. ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں ان ایکٹیو ہونا, اور ایک ہوتا ہے اریز ہونا. جیسے کمپیوٹر سسٹم میں آپ دیکھو کچھ چیزیں جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتی ہے, آپ اس کو کھولنے جاتے ہو تو وہ کھلتی نہیں ہے فائلز, لیکن اس فائل پہ لکھا رہتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز کا ہے. تو یہ بھی شرمندگی کی علامت ہے نا, اگر وہاں لکھا ہو. سپوز ایک انسان نے جو ہے توبہ استغفار کر لیا ہے, ہو سکتا ہے اس سے زنا ہوا یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر, لیکن اس نے وقت پہ توبہ جو ہے وہ کر لی ہے, لیکن پھر بھی لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں وہ منشورہ کھلی ہوئی ہے تو کوئی پڑھ لے گا اس سے تو زنا ہوا ہے, تو ول بی لائک دیٹ. یہ بھی تو ذلت کی علامت ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ erase from my book, I don't want to see that, don't only make it inactive but delete it. یا اللہ erase کر دے, I don't want to see. سو یہ دعا ہم کو پڑھتی جانا چاہیے, اللہ میرے اس گناہ کو جو مجھ سے ہٹا دے, میری بک میں سے ہٹا دے. تو نے ایسی کتاب بنائی, کیونکہ اللہ نے وہ پیچھے والی آیت جو ہم نے ابھی کی ہے سورہ کاف کی آیت, what does it say? الاحصاء, میں نے سب گن کے رکھا ہوں. اللہ نے سب گنتی جوڑ کے رکھے ہیں ساری چیزوں کی. اسی طریقے سے دوسرا ریفرنس ہمارا جو ہے وہ سورہ جو ہے کاف کی آیت نمبر 21, اور وہ کیا ہے یہاں پر آپ کے سامنے, وجاج, اور آئے گا کل ہر نفس نفس ما, اس کے ساتھ ہوگا سائقون, ایک آنکھنے والا, و شہیدہ, اور ایک گواہی دینے والا. کیونکہ یہاں پر ابھی ہم نے پڑھے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے تو نبی بھی ریڈی,
رہیں گے سامنے، پھر شہدا گواہ بھی رہیں گے، پھر مجرم بھی رہیں گے. جیسے کورٹ روم کیسا ہوتا ہے، دیکھیے جج ہے، پھر جو ہے کہ گواہ بھی ہے، پھر جو ہے مجرم بھی ہے، کٹ گھرے میں گواہ بھی کھڑا ہے، اور پھر یہ سب. تو یہ اس طریقے سے جیسے کورٹ روم ہوتا ہے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کریں گے. سارے پروفس ریڈی ہے. تو یہاں سورہ کاف کی آیت نمبر جو ہے کہ 21 نا، نہیں 21، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک نفس کے ساتھ ایک ہوگا ہانکنے والا اور ایک ہوگا گواہی دینے والا. اب اس کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ہانکنے والا اور گواہی دینے والا یہ کیا ہے؟ کوئی مجھے سوچ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہانکنے والا کیا ہے اور یہ گواہی دینے والا کیا ہے؟ جیسے ابھی میں یہاں پر آپ کو پڑھ کے بتا چکی ہوں نا کہ اعمال نامے دے دیے گئے لوگوں کو، آپ سوچو بلا دیا گیا، پکچر کریں، ایک آپ کو پورا سین ایک کریٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پہ بیٹھے ہیں، حساب کتاب جو ہے وہ ہو رہا ہے، لوگ سب کھڑے ہیں، میزان رکھ دی گئی ہے، کتاب اللہ نے جو پریپئر کیا ہے وہ رکھ دی گئی ہے. جتنے بھی جو مجرم ہے وہ مشفقین ڈر رہے ہوں گے اپنی کتاب سے کہ اللہ نے کیا کتاب بنائی ہے. ابھی ہم پڑھے ہیں نا اس کے بارے میں یہاں پر ساری کی ساری، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اعمال نامے دے دیے گئے، لوگوں کو بلا دیا گیا، سارے گواہ بھی آ گئے. یہ گواہ کرامین کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا. یہ گواہ کون ہے؟ فرشتے کرامین کاتبین. سب کو انہوں نے ہی تو لکھا ہے نا پورا ریکارڈ، تو وہ کتاب کے ساتھ آ جائیں گے. یہ پورا چٹا بٹا ان کا ہم نے بنایا ہے. سورہ کاف کی آیت نمبر 21 میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ہانکنے والے ہوں گے اور گواہی دینے والے ہوں گے، ہے نا، آتا ہے نا. اور آ گیا ہر شخص اس کے ساتھ، ہر ایک ہاک کے لانے والا ایک گواہ ہے. وہ فرشتے جنہوں نے اعمال نامہ تیار کیا، شاید وہ بھی ہوتا ہوگا. جیسے آپ سوچیں نا پولیس اسٹیشن میں جو انسپیکٹر ہوتا ہے، جو چارج شیٹ بناتا ہے، جب وہ مجرم کو کورٹ میں لاتا ہے ہتھکڑی پنا کر کے، تو وہ چارج شیٹ بھی جج کو بتاتا ہے. مجرم کو تو کٹگرے میں کھڑا کر دیتا ہے نا، اور اس کی جو چارج شیٹ ہے وہ جج صاحب کے پاس کہ دیکھو جج صاحب یہ ہے اس کی چارج شیٹ ریڈی، یہ مجرم، یہ اس کی چارج شیٹ ریڈی، کریکٹ، ہم نے جو بنائے ہیں اس کے جرم کا سارا ریکارڈ چٹھا بٹھا. اسی طریقے سے آپ لے کہ یہاں سورہ کاف کی آیت میں نے ابھی کہا وہ جات اور آئے گا کلن، ہر ایک نفس نفس ما ساتھ اس کے ہوگا سائقن، ایک آنکنے والا، وہ شہید اور ایک گواہ. شاید یہاں پر جو ہے فرشتوں کی طرف بھی جو ہے اشارہ ہو سکتا ہے، جنہوں نے اعمال نامہ تیار کیا ہے وہ خود بھی ساتھ ہوں گے تاکہ کسی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہو. بات ایک دم کلیئر. رپورٹ لکھنے والا بھی ساتھ ہوگا، ہے نا، پروف بھی ساتھ ہوگا. امت مسلمہ کو بھی شہداء کہا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ اس آیت میں بھی کہا کہ نبیین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، تو امت مسلمہ بھی شہداء کہی گئی. عدالت میں جج مجرم تو گواہ بھی ہوتے ہیں نا وہاں پر. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر مینشن کی گئی. تو یہ آپ پورا سوچیں، ایک کریٹ کریں اس کو، چیز کو، اوکے. پھر یہاں پر انبیاء کی آیت نمبر 47 کا ریفرنس دیجئے. انبیاء کی آیت نمبر 47، what does it say؟ وَنَدَعُ وَرْحَمْ باجی رَحْمَ. سوری باجی انٹرپٹ کرنے کے لیے، نسیم باجی کو بھی کلاس دینی ہے. Okay, give her the class. Inshallah, we will continue with this reference next time because I don't want to run. یہاں پر 2 references اور ہے، اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو مجھے بتانا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ ججمنٹ پاس کریں گے، کس کی بیسس پر. تو مجرم ہوگا، کورٹ روم ہوگا، کتاب ہوگی، اعمال نامے ہوں گے، فرشتے کرامین کاتبین کتاب کو پریپئر کر کے مجرم کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے. یہ ساری چیزوں کے بیسس پر فیصلہ ہوگا. انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ کے پاس تو سارا پروف اور سب سے بڑا گواہ تو اللہ خود ہے. تو انشاءاللہ یہ شاید کو ہم دوبارہ نیکسٹ ٹائم جو ہے لیں گے. رائٹ ناؤ وی ول اسٹاپ. اینڈ پلیز آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فریدہ مجن کے لیے پلیز ان کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ شریک رکھیں. دعائیں مغفرت جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اور نسیم باجی کو بھی ریکویسٹ کیجیے کہ اینڈ میں جو ہے فریدہ مجن کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا ضرور کروائیں. ٹھیک ہے. سو ویل اسٹاپ ہیئر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ باجی ہمیں اتنی بہترین طور سے تفسیر کرانے کے لیے. سسٹرز اب ہم کلاس نسرین باجی کو دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسرین باجی ہم نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی آواز؟